الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، اصول تحقیق کے حوالے سے آج ہم انتہائی اہم موضوع پر آپ سے مختصر بات کریں گے۔ دیکھیے، کسی بھی تحقیق سے پہلے اس کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ تحقیق کا کام کرنے جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے لیے کسی ایک ٹاپک کا، کسی ایک اچھے موضوع کا آپ نے انتخاب کر لیا ہے اور آپ نے اس کے حوالے سے معلومات بھی حاصل کر لی ہیں کہ اس پر پہلے سے کام تو نہیں ہوا، اور اس کی لیمیٹیشنز بھی آپ نے کر لیں کہ کہیں آپ نے کوئی بہت بڑا ایریا تو نہیں لے لیا، بلکہ آپ ایک محدود دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ریسرچ کویسچن بھی اپنے لیے طے کر لیا کہ آپ کا ریسرچ کویسچن کیا ہوگا، اور مفروضہ آپ نے طے کر لیا کہ آپ کے ہائپوتھیسز کیا ہوں گے اور ازمپشنز کیا ہوں گی، تسلیمہ کیا ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ وہ بنیادی سوالات ہیں کہ جس کے بعد آپ نے اب اپنے اس پورے کام کو آپ نے ایک باہم سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق ایک مربوط شکل میں آپ نے اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ اب اس کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہوگی؟ اس کے لیے خطۃ البحث کی ضرورت ہوگی، خطۃ البحث کی، سائنوپسس کی آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔ خطۃ البحث یا سائنوپسس جو ہے وہ اصلاً آپ کے اس پورے کام کے لیے، اس پورے ریسرچ ورک کے لیے اور تھیسس کے لیے بڑی اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ اور اگر آپ ایک بہترین خطۃ البحث بنا لیتے ہیں اور ایک اچھا سائنوپسس آپ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کے لیے آپ مشاورت کریں، اس کے لیے آپ محنت کریں، اس کے لیے آپ مختلف اچھے مصادر اور مراجع کی طرف رجوع کریں، بنیادی اس میں جو امہات الکتب ہیں اور جو اس میں بنیادی کتابیں ہو سکتی ہیں تو ان کی طرف آپ جائیں، اور آپ لکھیے کہ آپ کا لٹریچر ریویو کیا ہوگا، کہ آپ کی بیبلیوگرافی کیا ہوگی۔ تو دیکھیے، اگر آپ یعنی کم از کم کوئی 50-60 کتابوں کو شامل کر لیتے ہیں اور ان کا آپ لٹریچر ریویو کر لیتے ہیں اور ان کو آپ اپنی بیبلیوگرافی میں شامل کر لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کا ذہن بھی وسیع ہوگا، اور اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کو ایک ایسا ڈیٹا بیس آپ کا بن جائے گا کہ جس کی بنیاد پر آپ اپنے کام کو آگے بڑھا سکیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، آپ کی کوئی تیاری نہیں ہوگی، تو آپ کی مثال اس سپاہی کی ہوگی کہ جو میدان جنگ تو چلا جائے، اپنی لنگوٹی کس کے پہنچ جائے، ہاں، لیکن اس کے پاس اسلحہ کچھ بھی نہ ہو۔ اب وہ جب میدان جنگ میں جائے گا اور بڑی تیاری کے ساتھ اور بھرپور اخلاص کے ساتھ وہ چلا جائے، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ تو اس کے حق میں کوئی اچھا نتیجہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ گولیوں کی گھن گرج ہوگی، اور وہاں پر جو ہے وہ دلیل اور منطق کام نہیں دیتی، بلکہ وہاں پہ تو پھر اسلحہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے اس شخص کی کہ جو کہے کہ میں تحقیق کا کام کرنے چلا ہوں، ریسرچ ورک کرنے چلا ہوں، اور نہ اس کو اپنے ریسرچ کویسچن کا پتہ ہو، نہ اس کو مفروضے کا پتہ ہو، نہ اس کی ازمپشن واضح ہوں، نہ اس کے پاس کوئی بیبلیوگرافی ہو، نہ اس کی کوئی لٹریچر ریویو اس نے کیا ہو، نہ اس کو اپنے ٹاپک کی لیمیٹیشنز کے بارے میں پتہ ہو، تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر قدم پر اس کو پوچھنا پڑے گا، ہر قدم پر، اور گویا اس کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اوروں کی بینائی کے مطابق چل رہا ہے۔ راستہ پوچھ کر تھوڑی دیر چلتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلطی تو نہیں کر رہا، پھر کسی سے پوچھتا ہے کہ صاحب یہاں سے آگے جانے کا راستہ کیا ہے۔ اور اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اور جو بھی ریسرچ کے لیے لوازمات ہیں ان سب کو آپ جمع کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنے تحقیقی کام کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اس کے لیے بنیادی شرط کیا ہوگی؟ سب سے پہلی شرط کہ آپ کا بہترین ایک سائنوپسس آپ نے تیار کیا ہو اور ایک اچھا خطۃ البحث آپ کا موجود ہو، اور اس کے لیے آپ کی تیاری اگر ہوگی تو گویا کہ آپ کا ریسرچ ورک جو ہے تو وہ 50% کام آپ نے پہلے سے کر لیا ہے، اور بقیہ 50% آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا ایک ڈیٹا بیس تیار ہو گیا، اسی ڈیٹا بیس کے مطابق آپ نے وہاں سے ان کتابوں سے اور ان کتابوں کی مدد سے اور کتابوں سے بھی آپ نے استفادہ کرنا ہے، اور اپنے اس کام کو آپ نے
انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں ایم فل کے، تو آپ ایک سائنوپسس بنائیں، اور چونکہ اگلے مراحل آپ کے ایسے ہیں کہ جس میں آپ کی محنت اور کوشش ہونی چاہیے، اور میں اس مرحلے پر اسٹوڈنٹ سے اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ دو بڑی بنیادی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک آپ کی کمانڈ ہو، آپ کو قدرت حاصل ہو خطۃ البحث بنانے میں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو سائناپسس کے کیا کیا مراحل ہیں اور آپ نے کیسے بنانا ہے، اور دوسری اہم ترین چیز کیا ہے، وہ ریسرچ جرنلز کے اندر آپ کی پبلیکیشنز ہوں، کہ آپ اس مزاج کے عادی ہو جائیں، آپ کو ٹھیک طریقے سے تجزیہ کرنا آئے، آپ کو بہتر انداز میں حوالہ اور اقتباس لینے کا طریقہ اور گر آپ کو آنا چاہیے، اور اگر یہ کام ہوگا تو انشاءاللہ آپ مستقبل میں ایک اچھے محقق اور بہترین ریسرچر بن سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو شاید ڈگری تو آپ کو مل ہی جائے گی، اس لیے کہ آپ ایک سسٹم کے اندر آئے ہیں، تو لیکن جو مقصود ہے، جو اصل مقصد ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور آپ کو ایک اچھے محقق کے اوصاف اور اس کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں تحقیق کے اس عمل کو سمجھنے اور اسے دین کی خدمت کا ذریعہ اور سبب بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔